السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ آج میں بات کروں گا ویجیٹیبل سبزی جو ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کی علیحدہ علیحدہ کیئر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سیم ایک جیسی ہر چیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے گھر میں کریلا لگایا ہوا ہے تو کریلے کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا، جس کی خوب اچھی سی مزید آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ اگر آپ گھر میں ویجیٹیبل سبزی لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہترین ہونی چاہیے، اور ان کے لیے جگہ کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو آج بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں، اس کے فالٹ کیا کیا آتے ہیں۔ فالٹ اس کے اندر یہ آتا ہے، کچھ لوگوں کے جو کریلے لگتے ہیں تو لگنے کے ساتھ ساتھ ہی وہ ہلکے ہلکے سے کانے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگوں کا ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمارے کریلے جو ہے یہ کانے ہو کر نیچے گر رہے ہیں۔ کچھ کریلے اس طریقے کے ہوتے ہیں جو کہ کمزور ہو کے یلو ہو کے نیچے گر جاتے ہیں۔ تیسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ کریلے کا پورا سائز نہیں بنتا۔ نمبر 4 پر آتا ہے کہ اگر آپ جو کریلے جو ہیں، یہ کریلے اگر لگتے ہیں تو یہ ہارڈ ٹائپ زیادہ ہوتے ہیں، بالکل جو ہے نا جس طریقے سافٹ اس کو ہونا چاہیے اس طریقے کا کریلا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس کی گروتھ زیادہ کرنے کے لیے کیا طریقہ کریں، اس کی بیل جو ہے کریلے کی زیادہ سے زیادہ لمبی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو زیادہ سے زیادہ اس کو کریلے بھی لگنے چاہیے۔ تو وہ ساری چیزیں آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں، یہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا۔ سب سے پہلے اگر آپ نے گھر میں یہ کریلے کی بیلیں لگائی ہوئی ہیں تو یاد رکھیں، ویجیٹیبل سبزی کو لگانے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے پلاسٹک کی بالٹی کے اندر لگایا ہوا ہے کریلا، یا آپ نے کیاری کے اندر لگایا ہوا ہے، یا آپ نے گملے کے اندر لگایا ہوا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ نے پلاسٹک کی بالٹی میں لگانا ہے یا گملے میں لگانا ہے تو اس کی سپیس زیادہ رکھیں، یعنی کہ اس کو گملے کا سائز کم سے کم بھی 18 انچ ہونا چاہیے، جس کے اندر اس کی پوری پاور جو ہے وہ سٹور ہو کے اس کو پوری طاقت ملے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مسئلہ یہاں مڈ کے اندر۔ مڈ جو ہوتا ہے اس کا آپ نے دینی ہوتی ہے خوراک اس کو یہاں سے۔ سب سے پہلے روز کچھ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے روز اس کو واٹرنگ کرنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ کافی لوگ مجھے کمنٹ کر کے واٹس ایپ پر بھی پوچھ لیتے ہیں، ہماری توری ہے یا کریلا ہے، سبزی ہماری نہیں لگ رہی، بس بیل ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے اندر غلطی کیا ہے؟ اس جیسی چیز کوئی بندہ آپ کو نہیں بتائے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ میں ساتھ میں یہ بھی آپ کو شورٹی دے دیتا ہوں کہ اگر اس کے اندر کمی پیشی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے آپ بتائیں، ٹھیک ہے؟ 4 دن یا 3 دن یا 4 دن کے بعد آپ نے واٹرنگ کرنی ہے۔ ہر روز کریلے کو واٹرنگ بالکل بھی نہیں کرنی۔ اگر آپ اس کو دبا کے واٹرنگ کرتے رہیں گے، یہ بالکل اس کی بیل بڑھتی رہے گی، خوبصورت بھی لگے گی، گرین بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ساتھ میں اس کے جب پھول لگیں گے تھوڑے سے یلو ہو کر نیچے گرتے جائیں گے۔ آپ انتظار کرتے رہیں گے، لوگوں کے کہنے پر آپ غلط اس کو کھادیں ڈالتے رہیں گے، تو یہ آپ کے لیے آپ کا بالکل جو ہے نا اس طریقے کا خرچہ کرنا وہ بالکل فضول ہے۔ جو چیز میں بتا رہا ہوں، 4 دن کے بعد آپ نے اس کو واٹرنگ کرنی ہے، پھول بھی اس کو لگیں گے، کریلے بھی بہترین اس کو لگیں گے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر آپ نے کیئر اس کی کرنی ہوتی ہے مڈ کی۔ یہ دیکھیں، اس طریقے سے آپ نے اس کے مڈ کو مضبوط رکھنا ہے، ہلکی سی جگہ آپ نے رکھنی ہے جس جگہ پر آپ نے واٹرنگ کرنی ہے۔ اس جگہ پر اگر آپ کا من چاہتا ہے تو 15 دن کے اندر ایک دفعہ 1 مٹھی کھاد اس کو صرف ڈال سکتے ہیں۔ کیمیکل کھاد کا بالکل آپ استعمال نہ کریں، نہ یوز کریں۔ کیمیکل کھاد اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو اس کے اندر ایک دم پاور جب زیادہ بڑھے گی، کریلے جو اس کو لگیں گے تو ایک تو وہ کریلیوں کے اندر خرابی بھی آئے گی، وہ کانے بھی ہوں گے، کیونکہ یہ اپنی مرضی کے مطابق جتنی اس کو طاقت پاور چاہیے اس کو طاقت پاور آپ اتنی دیں۔ یکدم ایک دفعہ نہ اس کو کہیں کہ یہ رات میں اتنا بڑا ہو جائے، ایسے نہ کریں۔ آپ اس طریقے اس کی مہینے میں 2 دفعہ اس کی گوڈی کرنی ہے، 4 دن کے بعد اس کو واٹرنگ دینی ہے۔ اس کے علاوہ جب کریلے زیادہ کانے ہو کر نیچے گر جاتے ہیں تو آپ اچھی طرح سے اس کا مڈ چیک کریں۔ مڈ کے اندر اس کے کیڑیاں ہوتی ہیں، اگر کیڑیاں ہیں تو ایک چونڈی میٹھے سوڈے کی ڈالیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ طریقہ نہیں ہے تو پھر جو یلو ہو کر نیچے گر رہے ہیں تو دھوپ کے ٹائم اس کو بالکل واٹرنگ نہ کریں۔ جب ٹمپریچر کی فل رفتار میں ہوتا ہے واٹرنگ نہیں کرنی۔ جب پھولوں پر آ جائے تو اس کی واٹرنگ روکیں، جب تک اتنی دیر تک روکیں جب تک یہ کریلے کا سائز جو ہے نا یہ نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ اس طریقے سے یہ دیکھیں ابھی یہ کتنے کریلے لگے ہوئے ہیں،
तो करेले को लगाने के लिए आप प्लास्टिक की डोरी का एक नट मिलता है, वो आप नट लेके आएँ जो जिसके साथ इसकी अच्छी सी बेल भी चढ़े। और ये भी देखें, और साथ में इसके ये कितने इसको ये फूल भी लग रहे हैं। तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया, आप अपने घर में वेजिटेबल सब्ज़ी कोई भी लगाएं, आप मुझे कमेंट करें, कमेंट के मुताबिक भी मैं उसके ऊपर प्रोग्राम कर सकता हूँ। एक बंदे के घर में वो घिया तोरी लगी हुई है, उसको तोरी नहीं लग रही, उसके ऊपर भी मैं प्रोग्राम कर दूँगा। जिसने भी लगाई हुई है वो अच्छी तरह से प्रोग्राम उसको भी आप देख लेना। तो ये करेले का जो मैंने आपको चीज़ बता दी, आप इसकी 6-7 भी अगर सीड लगाते हैं, 6-7 यानी कि इसके पौधे अगर करेले के लगाए होते हैं बाल्टी में या किसी वो नट के साथ चढ़ाए हों, तो ये जैसे आपको नज़र आ रहा है इसी तरीके करेले इतने ज़्यादा लगेंगे आपकी सोच भी नहीं होगी। आप ख़ुद भी खाएं अपने घर की सब्ज़ी और किसी और को भी दें, बेशुमार लगेगी। मैंने वेजिटेबल सब्ज़ी और फलों फ्रूट वाले पौधे इंडोर आउटडोर सभी पौधों के ऊपर मैंने ये तवज्जो दे दी है। आप लोग अच्छी तरह से अगर शौक़ करते हैं या वेजिटेबल सब्ज़ी का या किसी चीज़ का, आपने मुझे कमेंट करना है, उसके मुताबिक आपको प्रोग्राम उसी हिसाब के मुताबिक ही प्रोग्राम मिल जाएगा। अनार के ऊपर भी किसी का कमेंट है, अनार के ऊपर भी प्रोग्राम करूँगा। इसके अलावा एक और बंदे का कमेंट है, उसके अंगूर का पौधा उन्होंने घर में लगाया हुआ, लेडीज़ है सियालकोट में मेरा ख्याल रहते हैं, उनके ऊपर भी मैंने प्रोग्राम ज़रूर करना है ताकि उनको खूब अच्छी सी समझ आ जाए। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। वाटरिंग के बारे में, स्प्रे इसको महीने में 1 दफ़ा करनी है, हल्की मकदार में 20-20। अगर ये नहीं मिल रही तो फिर डाइसिन ले आओ, अगर डाइसिन नहीं मिल रही तो फिर जो ये 5-फरनेट जो मैं कंगी पाम का जिक्र करता हूँ वो अगर करें तो वो बिल्कुल हल्की रख के करनी है। बेहतरीन जो है आपके घर में पौधे हैं या सब्ज़ी है वो ग्रोथ बेहतरीन करेगी। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।